اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 23۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو، فی ریب، شک میں، مما نزلنا، اس سے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، علی عبدنا، اپنے بندوں پر، فأتوا بصورت مثلہ، لاؤ تم کوئی ایک چھوٹی سی صورت بنا کر اس جیسی، وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اور تم ملا لو اپنے ساتھ، پکار لو اپنے ساتھ، بلا لو اپنے ساتھ اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، فإن لم تفعلوا، پس اگر نہ تم کر سکے، ولن تفعلوا، اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے، فاتقوا النار التی، پس تم ڈرو اس آگ سے، الذی وقودها الناس، جس کا ایندھن لوگ ہیں، والحجارہ، اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے وہ آگ کافروں کے لیے۔ الحمدللہ 22ویں، 23ویں اور 24ویں آیت یہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت نے جو بھی نبی اس دنیا کے اندر بنا کر بھیجا ہے، اس کی نبوت کے اس بات کے لیے میرے اللہ نے ان کو بے شمار معجزے عطا کیے ہیں، جیسے نوح علیہ السلام کا معجزہ، صالح علیہ السلام کا معجزہ، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، وہ ہمارے سامنے ہے۔ کسی کو معجزہ دیا، وہ عصا زمین پہ ڈالتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا۔ کسی کو معجزہ دیا، وہ مٹی کے پرندے بنا کے رکھتے، پھونک مارتے، میرا اللہ ان کو اصلی کے پرندے بنا دیتے۔ کسی کو معجزہ دیا کہ بندہ مر گیا اور پیغمبر نے دعا کی، قم باذن اللہ، کہا، بندہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ کسی کو اس سے بھی بڑا معجزہ دیا، انگلی سے اشارہ کیا، سامنے پہاڑ کے اندر سے گابن اونٹنی نکلی اور باہر نکل کے اس نے بچہ بھی جن دیا۔ یہ اللہ کا نظام تھا۔ ظاہر ہے نبوت یہ عقل سے بہت اوپر کی چیز ہے۔ ایک عام آدمی، ہمارے جیسا بندہ، دیکھنے میں بھی ہمارے جیسا ہو، نظر بھی ہمارے جیسا ہو، دنیا میں آیا بھی عام انسانوں کی ترتیب سے ہو، اور وہ ڈائریکٹ یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا خاص آدمی ہوں، اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ ایک دفعہ تو انسان سوچے گا بھی آنکھیں بھی ہماری جیسی، کان بھی ہمارے جیسے، سب کچھ تو انسانوں کی طرح ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس بات کی کہ آپ پیغمبر ہیں؟ تو یہ معجزات ان پیغمبروں کی پیغمبری کی دلیل ہوا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کو اللہ نے 3000 کے قریب معجزات عطا کیے، مختلف معجزات ہیں میرے پیغمبر کے، لیکن آقا فرماتے ہیں میرا ایک معجزہ ایسا ہے جو میری نبوت کی سب سے کامل دلیل ہے، اور اس معجزے میں اور بقیہ انبیاء کے معجزے میں خاص فرق ہے۔ ہر نبی کا معجزہ اس نبی کی نبوت کے زمانے تک رہا، یا نبی کی زندگی تک رہا۔ نبی زندہ رہا تو معجزہ بھی زندہ ہے، نبی دنیا سے چلا گیا تو معجزہ بھی چلا گیا۔ لیکن میرا معجزہ ایسا ہے کہ میں دنیا سے چلا بھی جاؤں گا، قیامت کی صبح تک میری نبوت بھی رہے گی، اور میرا یہ معجزہ بھی برقرار رہے گا۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا کلام پاک، یہ میرے پیغمبر کا زندہ معجزہ ہے۔ ویسے علماء فرماتے ہیں ایک نہیں، 2 معجزے ہیں۔ ایک معجزہ کیا ہے؟ آپ میں سے جو احباب حج پہ گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے کے جائے، اس درس کی برکت سے اللہ وہ مقدس سفر ہمیں بھی کروائے۔ سنا ہے وہاں جو جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، ہر ایک حاجی 7 کنکریاں مارتا ہے، 3 دن مارتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں حاجی کنکریاں مار رہے ہیں، اور کنکری شیطان کو لگتی ہے، نیچے زمین پہ گرتی ہے،
20 لاکھ آدمی حج کریں، ہر بندہ 7 کنکریاں مارے تو کتنی بنتی ہے؟ تو ایک دن کے اندر ہی ڈھیر ہو جانا چاہیے، لیکن وہ سنا ہے کنکریاں ڈھیر نہیں بنتا، نہ ان کو اٹھانے کی کوئی ترتیب ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے، میرے پیغمبر فرماتے جس کا حج قبول ہوتا ہے نا، اللہ فرشتوں کے ذریعے سے وہ کنکریاں وہاں سے اٹھوا دیتا ہے۔ قیامت کی صبح تک یہی سین رہے گا، چند ایک لوگوں کی چند کنکریاں وہاں پہ رہ جاتی ہیں، ورنہ ساری کنکریاں خود سے غائب ہو جاتی ہیں۔ یہ زندہ معجزہ قیامت کی صبح تک حج بھی چلتا رہے گا، اور یہ معجزہ بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا بھی رہے گا۔ دوسرا معجزہ قرآن پاک ہے۔ عرب کے لوگ جہاں میرے آقا کی بعثت ہوئی تھی، وہ لوگ اور کسی فن میں ماہر تھے یا نہیں تھے؟ زبان دانی میں، فصاحت و بلاغت میں زبردست قسم کے ماہر تھے۔ ان کی عادت تھی، وہ آپس کے اندر جب بیٹھ کے گفتگو بھی کرتے تھے نا، تو مقابلہ لگاتے تھے، تو شعر سنا اپنے عربی کے فصاحت والے۔ وہ ایک بندہ شعر سناتا تو جناب والا اونٹوں کے نام پہ بنے ہوئے ہزاروں اشعار سنا دیتے، عربی کے فصیح بلیغ۔ دوسرا مقابلے میں آتا وہ 200 اشعار سناتا، تیسرا آتا وہ کچھ سناتا، یعنی وہ زبان دانی کے ماہر قسم کے لوگ تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے قرآن پاک اللہ کا کلام سنایا، تو انہوں نے سب سے پہلے میرے پیغمبر کی اس دلیل کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا یہ قرآن اللہ کا کتاب نہیں ہے، آپ رات کو بیٹھ کے آپ مصنفین کی طرح ہماری طرح اشعار لکھتے ہو اور صبح آ کے ہمیں سنا دیتے ہو، ہمیں کہتے ہو یہ اللہ کا کلام ہے۔ کچھ عرصہ تو ان کے یہ اشکالات چلتے ہیں، لیکن جب اشکالات بہت زیادہ بڑے، میرے رب نے فرمایا اچھا اگر یہ قرآن میرا کلام نہیں ہے نا، ان کنتم فی ریب مما، تم اس قرآن پاک کے بارے میں شک میں ہو نا، مما نزلنا، ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا، نزلنا علی عبدنا، اپنے بندے پہ ہم نے نازل کیا، تم شک میں ہو تو پھر چیلنج ہے کھلا، فأتوا بسورۃ من مثلہ، اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت تو بنا کے تم بھی دکھا دو۔ عربی کے ماہر تو تم بھی ہو، فصاحت و بلاغت تو تمہارے پاس بھی ہے، ایک سورت نکرہ ہے، بسورتن، با جارہ سورت نکرہ، قرآن پاک کے اندر 114 صورتیں ہیں۔ نکرہ بالکل حقیر چیز پہ بولا جاتا ہے، معرفہ کسی خاص متعین چیز پہ بولا جاتا ہے۔ سورت میرا اللہ نکرہ بنا کے لائے ہیں، اشارہ اس بات کی طرف میں 114 صورتوں میں سے کوئی صورت 2.5 رکوع پہ مشتمل ہے، کوئی 2.5 پارے پہ مشتمل ہے، کوئی 3 آیتوں پہ مشتمل ہے، کوئی جناب والا 30 آیتوں پہ۔ میری جانب سے یہ تعین نہیں ہے کہ کتنی بڑی بنانی ہے، بسورت، چھوٹی سے چھوٹی صورت، انا آتیناک الکوثر، بالکل سب سے زیادہ چھوٹی صورت ہے، اس جیسی کوئی بنا کے لا کے دکھا دو، الفاظ بھی ایسے سے ہو، مفہوم بھی ایسا سا ہو۔ پورے عرب کے زمانے کے لوگ، عربی دان ماہر لوگ قرآن پاک کی اس جیسی صورت نہیں بنا سکے۔ پھر اللہ نے اور بھی فرمایا اکیلے کے پاس نہیں بنتا نا، تو کوئی بات نہیں، چند عربی دان اکٹھے ہو جانا، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، صرف ایک رب کو چھوڑ کے نا باقی جس کو مرضی اپنے مددگار بنا لینا، سارے بیٹھ کے مشورہ کر لینا، ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو نا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس جیسی کوئی کتاب تو بنا کے لاؤ۔ پھر میرے رب نے خود ہی آگے فرما دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکے اور کر بھی نہیں سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز تم سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ تو اب جب تم قرآن جیسی قرآن نہیں بنا سکو گے تو تم نے 2 کام کر لیے، پہلا کام تم نے قرآن کا انکار کر لیا، دوسرا اس جیسا قرآن بنانے کی کوشش کر لی۔ ہاں، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، تیسری بات اس کے اوپر آٹے کی بوری، یعنی زبردست قسم کا ڈھیٹ بن گئے۔ اللہ فرماتا ہے بچت نہیں ہے تمہاری، اب کیا ہوگا؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اب تم آگ سے بچو۔ یہاں پہ بھی اللہ نے یہ نہیں کہا، سمجھیے گا بات کو، یہ نہیں کہا کہ تم نے انکار کر دیا تو کرنے کے بعد تم پکے جہنمی بن گئے، نا، اب بھی حکم ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، آگ سے ڈرو، مطلب تم آ جاؤ میرے سامنے، جھک جاؤ، مان لو اپنی کمزوری کو، تم کمزوری کو مانو گے، ندامت کے آنسو بہاؤ گے، تمہارے آنے میں دیر ہوگی، میرے رب کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں ہوگی۔ اور آگ کیسی ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن لوگ ہیں، پتھر ہیں، اعدت للکافرین، اور یہ میں نے تیار بھی کافروں کے لیے کی ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا، اعدت للکافرین،
ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑا حوصلہ ہے. پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جب جہنم رب خود کہہ رہے میں نے تیار کس کے لیے کی ہے؟ کافروں کے لیے. تو ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہم تو وہ مسلمان ہیں، یقین کیجئے گا ہم تو وہ مسلمان ہیں جنہیں اسلام نے قبول کیا ہے. صحابہ کرام وہ مسلمان تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے. ہم وہ مسلمان ہیں جنہیں اسلام نے قبول کیا ہے. صحابہ کرام کافروں کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، محنت مشقتیں کی، پھر اپنے اختیار سے انہوں نے اسلام جا کے قبول کیا. ہم تو وہ ہیں جنہیں اسلام نے قبول کیا، اللہ نے قبول کیا، یہ بندہ مسلمان ہے، اس کو مسلمان کے گھر میں پیدا کرو. پیدا ہوتے ہی کان میں اذان سنوا دی، اسلام نے ہمیں قبول کر لیا ہے. اب ہماری آگے خوش بختی ہے، ہم اس اسلام کے قبول کرنے کی قدر کریں یا نہ کریں. تو یہ جملہ بتاتا ہے جہنم میرے اور آپ کے لیے تو بنی نہیں ہے، وہ تو بنی کافروں کے لیے ہے. ہم الحمدللہ جنتی ہیں، بس یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے اس انتخاب کی قدر کرنی آ جائے. ہم میں سے کوئی جان بوجھ کے ٹکرے مارے کہ نہیں میں نے جہنم میں ہی جانا ہے، میں نے جناب اعمال ہی جہنم والے کرنے ہیں، تو ایک الگ چیز ہے، ورنہ رب نے ہمیں جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا. ایک بات تو یہ ہو گئی اعدت للکافرین کہ جہنم ہمارے لیے تو ہے، ہم جہنم کے لیے نہیں ہے، نہ جہنم ہمارے لیے. دوسری بات یہاں پہ آتی ہے مما نزلنا علی عبدینا. اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک وہ جو اپنے بندے پر نازل کیا، اس سے خاص طور پہ نکال دیا عبد ہونا سب سے بڑا عہدہ ہے. معبود عبد کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو بالکل عاجز سمجھ کے رب کے سامنے اس کی عبودیت کا اظہار کرے. پتہ چلتا ہے پیغمبر جتنے ہیں نا سب کے سب عبد تھے. پیغمبر کو نور کہنا، نور سمجھنا یہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے. ہاں عبد تھے، لیکن عبد کے اندر سے اعلیٰ ترین درجے کے عبد تھے. انسان تھے، بشر تھے، لیکن اعلیٰ ترین درجے کے بشر تھے. ان جیسا بشر مخلوق کے اندر کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تیسری بات اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے جہنم آج بھی موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے بعد میرا رب جہنم کو پیدا کرے گا، نہیں، جہنم پیدا کی جا چکی، اعدت اس کو تیار کر دیا گیا کافروں کے لیے. اب وہ تیار ہے تو تیار ہو کے اس کو بھڑکایا جاتا ہے. جیسے آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہوگی، یہ سردی اور گرمی کے بارے میں جہنم سال میں 2 مرتبہ سانس لیتی ہے. جب سانس باہر کی طرف نکالے تو گرمی پیدا ہو جاتی ہے، جب سانس اندر کی طرف لے جائے تو پورے نظام کائنات میں سردی پیدا ہو جاتی ہے. ایک روایت میں آتا ہے اللہ رب العزت قیامت والے دن جہنم کو جس جگہ بنایا ہوا ہے نا اس کو اس جگہ سے سرکائیں گے. جب ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں گے تو اس جہنم کو 70,000 باگیں ڈالی جائیں گی. باغ وہ جو سواری کے منہ میں ڈالی جاتی ہے نا جی، لگام، 70,000 لگاموں سے پکڑ کے کھینچ کے دوسری جگہ لے جایا جائے گا. تو دوسری جگہ اسی چیز کو لے جایا جاتا ہے جو تیار ہو چکی ہو. اللہ رب العزت نے اس کو تیار کیا ہوا ہے، بس ہم نے اور آپ نے اعمال ایسے کرنے ہیں کہ اللہ ہمیں اس جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کا فہم اور سمجھ عطا فرمائے.